الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم. اس کی آواز پیچھے وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم برائے سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس محمد استمی خام خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 27 جون 1989 ہم یہاں مہانوی کاران کے مضافات میں ہزارہ صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے
جس کی تلاوت کی سعادت میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے حاصل کی. قرآن کریم ہماری تمام جلی خفی روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج. آج ہم فکر و عمل کی جن الجھنوں میں پریشان ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا نہیں گیا اور قرآن کریم سے ہم عملی زندگی میں ابھی تک وابستہ نہیں ہوئے. حق تعالی نے فرمایا قرآن کے سوا تمہیں سچی رہنمائی کہیں نہیں مل سکتی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بیدار راستہ، سیدھا راستہ صرف قرآن کریم ہی دکھاتا ہے. اسی سے وابستہ ہو کر کمزور طاقتور ہو جاتے ہیں اور اسی سے کٹ کر طاقتور کمزور ہو کر مٹ جاتے ہیں. بات ظرف کی ہے دوستو. آج بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم اسے پڑھتے ہوئے لیکن ہم میں سے کوئی وہ عظمتیں کیوں نہیں حاصل کر پاتا جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے حاصل کی. اس کا صحیح جواب بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم کا امر کرم اپنی عالمگیر فیاضیوں کے ساتھ برس رہا ہے. اس کی حیات آفرین بوندیں مردہ گردوں کو زندگی کا پیغام دے رہی ہے، لیکن شاید ہمارا ظرف صحیح نہیں. بارش کا وہی قطرہ جو سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بنتا ہے، لیکن سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے. وہی قطرہ وہاں موتی بن جاتا ہے، یہاں زہر بن جاتا ہے. بارش صحت مند زمین سے برسے تو پھول اگتے ہیں، گلشن مہکتے ہیں، لیکن کوڑے کے ڈھیر پہ برسے تو بدبو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کریم کو بھی ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے. یہ ایک بات فرق کی ہے عزیز دوستو. یہ تو محض تبرک کی کتاب نہیں قرآن کریم کی. قرآن کریم کو محض تبرک کی کتاب نہیں کہ ہم اسے چون لیں، آنکھوں سے لگا لیں اور پھر الماری میں سجا دیں. یہ قانونی مسودہ ہے، یہ ہماری دنیا اور عقبہ کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں. قرآن کریم وہ کتاب زندہ ہے، دنیا کی وہ سپر پاور ہے
اس کو اپنا کر ان کے شہبیر بن جاتے ہیں. قرآن سے قریب ہو کر قطرے صحرا بن جاتے ہیں اور قطرے سمندر بن جاتے ہیں. قرآن کریم نے بکریوں کے چرانے والوں کو بارے سے تخت و تاج کر جو بکھرے ہوئے تھے انہیں جوڑ دیا. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے نظر آئے. جن کی پستیاں عبرتناک تھیں ان کی بلندی قابل رشک نظر آئی. وہ کتابیں زندہ ہے دوستو. 1300 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچی لیکن اس کی جوانی پہ ابھی تک بڑھاپا نہیں ہے. اس کا شباب جو قتون ہے بڑے پاس سیری سے گزری ہے. یہ کتاب بڑے سرد و گرم سے گزری ہے. لیکن اس کا کوئی پارا کوئی منزل کوئی پاؤ کوئی رکوع کوئی آیت کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی حرف ابھی تک تبدیل نہیں کیا جا سکا. میں نے کل بھی کہا علماء کرام اور قراء حضرات اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے. ہمارے کردار کے بہت سارے گیپ ہمارے کرتوت شاید اس وجہ سے معاف کیے جا رہے ہیں کہ قرآن ہم میں ابھی تک موجود ہے. اسے سمجھنے کے لیے اس کے قریب آئیے, اس سے باتیں کیجیے. یہ آپ سے باتیں کرے گا انشاءاللہ. کبھی آپ نے قرآن کریم سے باتیں کی؟ تم آخری والا کی کبھی آپ نے قرآن کریم سے باتیں نہیں نہ کی؟ اس کے قریب آئیے. آپ جو ہی اس کے پاس آئیں گے یہ وعدہ کرے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہی تو وہ بیدار کتاب ہے جس کی سچائی اور جس کی حقانیت میں رائے کے برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں. آپ اس سے پوچھئے نام کیا ہے آپ کا, یہ خود جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید. بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ آپ نہ بولیے گا. آپ اس سے پوچھئے کہاں سے آئے ہو. نعرہ تکبیر. مارو سے بچیے. مارو نے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑا. بہت سنجیدگی سے میری بات سنیے. اب یہ نعرہ بازی سیاست کے بازار کی جنس ہو کے رہ گئی ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ. مجھے بالکل پسند نہیں ہے. میرا پاس چلے تو ایک بھی نعرہ نہ لگانے دو کسی. سنجیدہ بن جاؤ, منزل کی طرف توجہ دو اور کام کرو. آپ اس سے پوچھیے آئے کہاں سے. قرآن کریم جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. آپ پوچھیے قرآن کریم سے آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا ہدف کیا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے.
قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین، میں وفاداروں کے لیے روشنی لایا ہوں، میں اہل نظر کے لیے اجالے لایا ہوں۔ آپ پوچھئے قرآن کریم سے آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ یہ جواب دے گا تنزیل من رب العالمین۔ آپ پوچھئے قرآن کریم سے آپ کو لانے والا کون ہے؟ یہ جواب دے گا نزل بہ الروح الامین۔ آپ اس سے پوچھئے آپ آئے کس کے پاس ہیں؟ یہ جواب دے گا نزل علی محمد وہو الحق، میں حق و صداقت کے عالمی نشان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، رحمت عالم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا ہوں۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے کس موسم میں آئے ہیں؟ آپ کی آمد کا سیزن کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ پوچھئے قرآن کریم سے کس لمحے میں اتارے گئے ہو؟ کون سی رات میں آئے ہو؟ یہ جواب دے گا فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں عزت والی رات میں، قدر والی رات میں آیا ہوں۔ جس رات میں آیا اس رات کو ہزاروں راتوں سے بہتر بنا دیا۔ جس مہینے میں آیا اس مہینے کو سب مہینوں سے افضل بنا دیا۔ جس امت کے لیے آیا اس امت کو خیر الامم بنا کر ساری امتوں سے بلند کر دیا۔ جس رسول کے قلب اطہر پہ اترا اس رسول کو سید الانبیاء والمرسلین بنا دیا، وہ سب رسولوں میں بلند ہو گیا۔ جس زمانے میں قرآن آیا وہ زمانہ خیر القرون بن گیا۔ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو تو تمہیں قاری بنا دوں، مجھے یاد کرو تو تمہیں حافظ بنا دوں، میرے مفاہیم و معانی کو سمجھو تو تمہیں عالم بنا دوں، میری تفسیر بیان کرو تو تمہیں مفسر بنا دوں، میری عزت کے لیے سربکف لڑو تو تمہیں مجاہد بنا دوں، اور میری آن پر جان دے دو تو تمہیں شہید بنا دوں۔ یہ کتاب زندہ، قومیں ترس رہی ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی منصفانہ دستور ملے۔ ہزارہ والوں، یہ انسان کی کچھ فطرت ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ اپنے گھر کی نعمتوں کی زیادہ قدر نہیں کرتا۔ اس کو دور کے پہاڑ بڑے سہانے لگا۔ یہاں کا نوجوان یورپ کی تقلید کرتا ہے۔ یورپ نے داڑھی مڑوائی تھی تو انہوں نے بھی مڑا لی، پھر اس نے چھوڑ دی تو یہ بھی ہیپی بن گئی۔ وہ نشے میں رہتا ہے، ناخن تراشنے کی فرصت نہیں ملتی، شیو کرنے کی فرصت نہیں ملتی اس کو، انہوں نے بھی ویسا بننا پسند کر دیا، جانور ہو گئے۔ لیکن میں نے یورپ میں جا کے دیکھا آج یورپ کا انسان فکر و نظر کے ایسے صحرا میں الجھا ہوا نظر آتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔
نشے کے انجیکشن لگاتا ہے. آپ نے اس کا کام آسان کر دیا ادھر سے ہیروئن بھیج کر پاکستان والوں نے. ہے تو بہت بری بات جائے. لیکن لمبی بوتل کے ایک خان صاحب نے مجھ سے کان میں کہا شاہ صاحب انگریز نے ہمارے سینے بارود کی گولیوں سے چھلنی کیے تھے, اب ہم انہیں ہیروئن کی گولیاں نہ مارے. مجھ سے خدمہ پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا بابا مجھے کیوں خام کا مفتی بناتے ہو, یہ علم تمہارے پاس, خود فیصلے بھی کرو, فتوے بھی دو اور مفتی بھی بنو. نشے میں رہتے ہیں وہ, کنفیوژن ہے, الجھن ہے کہ کوئی دستور نہیں ان کے پاس. آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ادا کہ اللہ نے آپ کو وہ دستور عطا فرمایا ہے جو 1400 سال سے انسانی برادری کی رہنمائی کر رہا ہے. قرآن آج بھی دعوت دیتا ہے. تم مجھے اپنا کے تو دیکھو, تم مجھ سے وفا کر لو, میں تمہیں بین الاقوامی برادری میں وہ سربلندی عطا کروں گا کہ ناقابل تسخیر ہو جاؤ گے. نہ تمہیں روس مٹا سکے گا, نہ تمہیں امریکہ مٹا سکے گا. بہت ضرورت ہے اس بات کی میرے عزیز دوستوں. یہ میری تمہیدی گزارش کہ قرآن کو سمجھیے, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے قریب آئیے. بالخصوص اپنے بچوں کو, اپنی ینگ جنریشن کو, کمنگ جنریشن کو قرآن کریم سے قریب. یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کا علم نہ دیا تو عیسائیت کی الغار آ رہی ہے. یہاں پر طبلہ سرنگی کے ماحول میں ٹی وی ریڈیو کے ذریعے عیسائیت کی الغار ہے, اور گھر میں عیسائیت کی تبلیغ شروع ہے. یہ طرح کے گانے, یہ ریڈیو پہ گانا بجانا یہ تقریر نہیں ہے, یہ مشن ہے. آپ کے بچوں اور آپ کے گھر سے فقار اور عزت اور خیرت کی روح ختم کرنے کے لیے. آپ سمجھتے کہ یہ تقریر ہوئی, یہ مشن کے تحت یہ سلو اینڈ سویٹ پوائزن, میٹھا اور آہستہ آہستہ چلنے والا ہے, انہوں نے آپ کے گھروں میں پھیلا دیا. اس کا علاج یہ ہے, اس کا سرتباب اسی سے ہوگا کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو اس قوت سے لیس کریں, قرآن کریم کی قوت سے. جگہ جگہ قرآنی تعلیم کے ادارے قائم کرو. اللہ کرے کہ وہ منظر دیکھنے میں آئے کہ مجھے ان پہاڑوں کے ہر آبادی میں قرآن کریم کی تعلیم کا ایک عظیم ادارہ نظر آئے. پانچ دعوے کیے ہیں قرآن کریم نے اس حصے میں جس کی تلاوت کی سعادت میں نے ابھی آپ کے سامنے حاصل کی. کتنے بولنے کی کوشش کی تھی, آواز نکلے گی انشاءاللہ. میری عادت ہے میں خود بولتا ہوں, چاہتا ہوں کہ میرے دوست بھی بے حس بن کر نہ بیٹھے, بے زبان ہو کر نہ بیٹھے, وہ بولے تاکہ مجھے احساس ہو کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. پانچ دعوے کیے قرآن کریم نے. پہلا دعویٰ ان اللہ عنده علم الساعة. دوسرا دعویٰ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. تیسرا دعویٰ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. چوتھا دعویٰ وَمَا تَدْرِي
نفس ماذا تکسب غدا. پانچواں دعویٰ وما تدری نفس بأي أرض تموت. تکملہ ان اللہ علیم خبیر. قیامت کس گھڑی واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ راز علماء کو بھی نہیں بتایا گیا. یہ راز صحابہ کو بھی نہیں بتایا گیا. یہ راز اولیاء کرام کو بھی نہیں بتایا گیا. یہ راز نبی و رسولوں کو بھی نہیں بتایا گیا. قیامت کس گھڑی واقع ہوگی فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، بس عرش والا ہی جانتا ہے. ہاں، قرب قیامت کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ظاہر کر دی. قرب قیامت کی علامات: سرخ آندیاں آئیں گی، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، تعلقات اور دوستیوں میں وفا نہیں رہے گی، جوانی میں غیرت نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، بال سفید ہو جائیں گے لیکن طبیعت ابھی تک مائل بشرارت. بابا شادی فرماتے ہیں نا، عمر برفس تو آفتاب تبوس، شیخ راست ہنوز. زندگی کی مثال تو برف کی سل کی مانند ہے کہ وہ پگھل رہی ہے. لیکن شیخ صاحب ابھی تک مغرور ہے کہ ہم نہیں جانے والے، مریں گے تو ہمارے دشمن. دوستیوں میں وفا نہیں رہے گی، جوانی میں غیرت اور بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، عورت میں حیا نہیں رہے گی. یہ قرب قیامت کی علامت. زلزلے آئیں گے، آئے گی نہیں. زمین اولاد آدم کے کردار اور چوچلے دیکھ کر زمین کام کر کبھی کبھی اشارے کرے گی کہ اب تم ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہو. قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا کہ نئے نئے امور ظاہر ہوں گے. کیا؟ نئی باتیں، جو کام کبھی نہیں ہوا وہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کتابیں، کتب خانے اور لائبریریاں خالی ہو جائیں گی. فرمایا نہیں، کتابیں بڑھ جائیں گی، لائبریریاں بڑھ جائیں گی، لیکن قرآن و سنت کے علوم کو سمجھنے والے کو علماء اٹھا لیے جائیں گے جن کا سینہ علم دین کا خزینہ ہوگا. شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے تھے. دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ دنیا کے الٹم کہنے لگے عربی تو ہم ہیں، عربی زبان ہماری گھٹی میں پلائی گئی، مادری زبان ہے ہماری، لیکن محمد یوسف وہ شخص ہے کہ ہمارے بولنے سے اتنی فصاحت نہیں ٹپکتی جتنی اس کی خاموشی سے فصاحت ٹپکتی ہے. ان علماء کا اٹھ جانا تم میں علم کا اٹھ جانا.
کے وہ تاجدار تھے تو جن کے سامنے سکندری جھکتی. آج آثار قیامت ہیں. کوئی مولوی کسی فاسق کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے, کوئی مولوی کسی فاجر کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے. منافقین پیسے اور دولت کے پل بوتے پر مولویوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی حمایت میں ان سے فتوے لے رہے ہیں, اور اس دور میں فتوے بازار کی جنس ہو کے رہ گئے. کوئی اثر نہیں. میرے عزیز دوست, علامات قیامت تو بتائی گئی, قرب قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی گئی, لیکن قیامت کس قریب واقع ہوگی یہ راز کسی کو نہیں بتایا. پوری کائنات میں بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ راز بھی کوئی نہیں جانتا. علماء بھی نہیں جانتے, دانشور بھی نہیں جانتے, اسکالرز بھی نہیں جانتے, سائنسدان بھی. یہ بھی سائنسی آلات کے ذریعے بعض علاقوں میں ہواؤں کا رخ دیکھ کر تکا مارتے ہیں, کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا. یہ تو مقال ہے نا یہاں والے. میں نے تو انگلینڈ میں جو ان کے بھی استاد ہیں جزاک اللہ, میں نے ان کی بے بسی دیکھی. بی بی سی سے موسم کا حال بیان ہوتا تھا کہ مڈ لینڈ میں سن لائٹس ہوں گی اور لنکا شائر میں بارش پڑے گی. لنکا شائر میں سورج چمکتا تھا اور مڈ لینڈ میں بارش ہوتی تھی. آنکھوں سے دیکھا جب بارش ہوا کرتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حمد اور تسبیح کے زمزمے جاری ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہو تو اسے زیادہ یاد کیا کرو, اللہ کی زیادہ تسبیح اور ذکر کیا کرو, اس لیے کہ زمین پر برسنے والا بارش کا ہر حق اللہ کے علم کا قرآن بن کے اترتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ساری کائنات کی حاملہ عورتوں کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کے مستقبل کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو فیوچر میں مستقبل میں کن حالات سے گزرنا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پیدا ہو کر یہ بچہ عالم بنے گا کہ ان پڑھ, امیر ہوگا کہ فقیر, ظالم ہوگا کہ عادل, وفادار ہوگا کہ غدار, مجاور بنے گا کہ مجاہد, یکجائی ہوگا کہ ہرجائی, حلوائی بنے گا کہ شہدائی, آستانہ پرست بنے گا کہ خدا پرست, تعویذ فروش بنے گا یا سرفروش, کون جانتا ہے. کینیڈا میں چرچ بھی آیا ہوا تھا ہماری کانفرنس میں, پادری بھی آئے ہوئے. یہاں تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بول رہا ہوں, لیکن وہاں عجیب کیفیت ہوتی ہے جب میرے حریف بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جب میرے فکر کے مخالف بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے. یہ تو ہم گھر کی باتیں گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ایک پادری نے کھڑے ہو کر کوشچن کیا کہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو کوئی نہیں جانتا, جبکہ جدید سائنس نے, جدید طبی تحقیقات نے یہ نقطہ حل کر دیا ہے
बिफोर डिलीवरी एक्सरे के जरिए वो बच्चे की सेक्स मालूम कर लेते हैं, जिन्स मालूम कर लेते हैं, तो क्या कुरान का ये दावा गलत साबित नहीं हुआ? वो ये सवाल करके बैठे। आप भी गौर से सुनिए, बिलखुसूस हमारे जदीद तालीम याफ्ता ज़हनों में कभी कभी ये सवाल आता है, ये मैं तस्लीम करता हूँ। ये जदीद तिब्बी तहकीकात में ये मालूम कर लिया जाता है एक्सरे के जरिए। बच्चे की पैदाइश से कबल डॉक्टर बता देते हैं कि ये लड़की है या लड़का है। ये बात है, मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन मैंने जो उसको जवाब दिया वो आप भी सुनो। मैंने उससे कहा कि कुरान करीम ने ये दावा नहीं किया कि माँ के पेट में बच्चे की जिन्स को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान का दावा यह है वयअलमु मा फिल अरहाम, और वही जानता है जो कुछ के रहनू में है, जो कुछ के रहनू में है। तो इस माँ का जो इशारा है वो उस बच्चे की जिंदगी के तमाम पहलुओं से, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो पैदा होकर क्या बनने वाला है, मुस्तकबिल में उसे किन हालात से गुजरना है, उसके मुकद्दर में क्या क्या लिखा है, उसके नसीबे में क्या क्या लिखा है, ये सारी जुज़ियात और तफसीलात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम ये इकरार करते हो कि बाद मुफस्सिरीन ने, बाद तफासीर में जो तखसीस कर दी गई है कि बच्चे की जिन्स को भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो मैं इससे भी फरार इख्तियार नहीं करता हूँ। मैं यहाँ भी कायम हूँ कि बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि बच्चे की जिन्स को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि ये लड़की है या लड़का है। तो कुरान का दावा ये है वयअलमु मा फिल अरहाम, पूरी कायनात में जितनी माएँ हामला है, जितने अरहाम में जनीन पल रहे हैं, बशक वक्त उन तमाम की जिन्स को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। डॉक्टर तो उस केस के मुताबिक कुछ बता सकेगा ना जो केस वो हैंडल करे, उसी केस के मुताबिक वो बता सकता है। अगर दुनिया में कोई ऐसी मशीन ईजाद हो गई है कि बटन दबाने से सारी कायनात की माओ के पेट में पलने वाले बच्चों की जिन्स मालूम हो जाती है, तो तुम बताओ, फिर हम सोचेंगे कि कुरान का दावा सच्चा है या गलत। ऐसी कोई जिन्स, ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई दावा किसी डॉक्टर ने किया है तो उसके पास कोई ऐसी मशीन है कि वो बटन दबाए तो पूरी कायनात की माओ के पेट में पलने वाले बच्चों की जिन्स मालूम हो जाती है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कुरान का दावा ये है कि एक ही वक्त में सारी कायनात की जितनी माएँ हामला हैं उनके पेट में पड़ने वाले बच्चों की जिन्स को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सिर्फ इंसान नहीं, जानवरों की। वयअलमु मा फिल अरहाम, जानवरों, मछलियों, मवेशियों, बहाएं, परिंदों और परिंदों तक के अरहाम में जो जिन्स पड़ रही है उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो फिर कुरान का दावा कहाँ मशकूक हुआ है? जदीद साइंस की तहकीकात में तो कुरान का दावा और सच्चा साबित हो गया है। तो उसने खड़े होकर कहा कि मैं मुतमईन हूं। मेरे साथ तू मुतमईन न हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सदियों फलसफा की चुना और चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहां थी वही रही और वही रही। वयअलमु मा फिल अरहाम, बात समझ में आई? वयअलमु मा फिल अरहाम, चौथा दावा किया कुरान करीम ने वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, ये भी कोई नहीं जानता कि कल उसके हाथों से क्या होने वाला है। कल की बातें जानने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए कल का वादा किया था, लेकिन इंशाअल्लाह न कर सके, वही बंद हो गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातें और दिन रोते रहे, वही का सिलसिला बंद हो गया। दुश्मन ने ताने दिए, अबू जान ने तानाजनी की, अब ताला की तरफ से सवालों का जवाब दिया है, लेकिन ये कानून भी बताया गया
لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. میرے پیغمبر آج کے بعد آنے والے زمانہ سے متعلق، آنے والی کل سے متعلق کبھی یہ نہ کہا کیجیے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ بات بتاؤں گا، مگر یہ ضرور کہا کیجیے کہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات کہوں گا یا یہ کام کروں گا. اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، فرش والا ہی جانتا. نجد کے علاقہ سے بنو سلیم کا ایک وقت آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہنے لگے ہم جہالت کے اندھیروں میں جی رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی ہمارے گھروں میں بھی پہنچے، آپ مہربانی کیجیے صحابہ کرام کا ایک تبلیغی جماعت ہمارے ہاں بھیجیے جو تعداد میں زیادہ ہو جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ علاقے میں کام ہو سکے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہمیں بھی ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب ہو جائے. یہ جھوٹ بول رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے. اصل میں ان کا پروگرام یہ تھا، پلان یہ تھا کہ صحابہ کو دھوکے سے بلا لو پھر انہیں قتل کر دو، جب رضاکار قتل ہو جائیں گے تو لیڈر کیسے چلے گا. ان کو بھیجا تھا عامر بن طفیل نے. یہ عامر بن طفیل علاقہ نجد کا ایک لیڈر تھا، 90 سال کا بوڑھا. اسے شوق تھا کنگ آف دی عرب بننے کا، عرب کی بادشاہی کے ساتھ دیکھ رہا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں اور حضور کی دہشت نے اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. کعب بن اشرف کی طرح یہ بھی مایوس ہوا. پہلے یہ آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہنے لگا میں قبائلی علاقوں کا سردار ہوں، قبائلی علاقے کا قبائل کا سردار ہوں، میں آپ سے سلو کرنے کے لیے آیا. اور سلو کی شرائط یہ ہے، کمپرومائزنگ فارمولہ یہ ہے کہ شہروں میں میری حکومت ہوگی، دیہاتوں میں شہروں میں بادشاہ بنوں گا اور دیہات میں آپ رہیں گے. غنائم مشورے سے تقسیم ہوا کریں گے اور آپ مجھے اپنا ولی عہد بھی نامزد کریں کہ آپ جب فوت ہو گئے تو آپ کے بعد میں بادشاہ بنوں گا. 90 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا. یہ کرسی کا جنون بھی عجیب مصیبت ہے، آدھا پاگل کر دیتا ہے آدمی. ادروائز دھمکی بھی اس نے کہنے لگا اگر آپ نے ان شرائط کے تحت مجھ سے سنو نہ کی تو پھر میں قبائلی آدم خوروں کا لشکر لے کے آؤں گا، آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اڑا کے رکھ دوں گا. ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ نے ہماری کشمیاں نہیں دیکھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی تمام دھمکی سنی تو مسکرا دی. فرمایا عامر مسٹر عامر میں بادشاہی تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا. تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں. میں اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے آیا ہوں. میں پتھر کوٹنے والوں کو بلند کرنے آیا ہوں. میں ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور ناتوان انسانوں کو طاقتور بنانے آیا ہوں. میں وقت فرعونوں کو پیغمبر زمین کرنے آیا ہوں اور ہمیشہ کے خلاف بلالوں کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں. رہی تیری دھمکی تو مسٹر جاؤ اپنا شوق پورا کرو، تقوی مان تکا جو کر سکتے ہو کر لو. میں اپنے مشن پہ چلوں گا. یہ بڑبڑاتا ہوا چیخیں دیتا ہوا چلا گیا. کچھ وقفے کے بعد اس نے یہ پلان بنایا کہ لیڈر چلتا ہے رضاکاروں کے موقع پر ہم صحابہ کو بلا کر قتل کر دیں گے تو پھر دیکھیں گے محمد کیسے چلتے ہیں. اس نے یہ وقت بھیجا تھا. اس پروگرام کے تحت انہوں نے ڈیمانڈ کی انسان کی ہدایت کے
بنو سلیم کے قبائل میں دعوت و تبلیغ کے مشن پر 70 صحابہ کی ایک تبلیغی جماعت تشکیل. اسلام میں اتنی بڑی تعداد میں تعداد کے طور پر تشکیل پانے والی جو پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی. اور یہ 70 افراد اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب مسلمانوں کی تعداد نہ لاکھوں تھی نہ کروڑوں تھی نہ اربوں. آج کے مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب 20 کروڑ. اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مسلمان پوریوں میں گنے جا سکتے ہیں. ان موجود چند افراد میں سے 70 افراد کا انتخاب بہت بڑی بات ہے. اور یہ ایک منتخب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی ہے. فرماتے ہیں یہ قرآن کی تعریف ہے. حضور کے خدام خاص اور ایسے بادمیر تھے کہ قانون یستقبون بالنہار ویصلون باللیل. کسب معاش کے لیے بچوں کو دال روٹی مہیا کرنے کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، محنت کرتے تھے اور رات کو عابد بن کر جب مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے. قانون یستقبون بالنہار ویصلون باللیل. ان میں سے 3 حضرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ گھڑی بدل دیجیے. یہ چرچ کے لیے گھنٹہ بجا رہی ہے نا، یہ چرچ کے لیے مسجد میں ایسی گھڑی ہونی چاہیے جس میں سانس نہیں ہونا چاہیے. تھک کی آواز تو آ جائے لیکن یہ نہیں. دیکھا یہ دیکھا ان جیسے گھنٹہ بجاتے ہیں نا یہ وہی ہے. اتنی نفاست سے انہوں نے کمپکٹوں نے ہمارے گھروں میں ہماری مسجدوں میں اپنی آواز پہنچائی کہ آپ سمجھ نہیں پہنچائیے. میں نے فرانس میں ایک مسجد کا فاؤنڈیشن کیا، مسجد فاروق اعظم. وہ جب تیار ہوئی تو پھر اس کی اوپننگ کے لیے انہوں نے مجھے بلایا. میں جب گیا وہاں اوپننگ کے لیے اتفاق سے میں ایک کونے میں جب نماز پڑھ رہا تھا مسجد کے تو اس کی جو تھی وہ تعلیم اس کا کونا ذرا جو مڑا ہوا تھا. مجھے شک ہوا، میں نے جب اٹھا کے دیکھا تو اس کے نیچے خنزیر کی تصویر. لیکن اتنی فضام تھی، اتنی غیر نمایاں تھی کہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. عام آدمی اس کو سمجھ کتنی لفاظت کے ساتھ انہوں نے وہ بنائی تھی. کم نظر آنے والی اس کی پٹ خنزیر. اب تو میں نے اس کو اٹھایا تو سب پوری کارپیٹ اسی فرم کی بنی ہوئی تھی. میں نے ان کو جب متوجہ کیا تو چاروں قدر ہو دیے وہ بچا. کہنے لگے ہم نے اس کارپیٹ پر لاکھوں فراق خرچ کیے، لاکھوں فراق خرچ کیے. انہوں نے ہم سے یہ انتقام لیا تعلیم اسے فوراً نکالا، اسی وقت نکالا. تو آپ تو اس کو چمکتا ہوا دیکھ کر لے آئے ہیں کہ گولڈن کلر ہے اس کا، بڑی چمک رہی ہے. ہاں یہ سانپ ہے، اس کو فوراً نکال دیجیے اور وہ گھڑی لائیے جس میں ساز نہ ہو اور اس میں گھنٹہ نہ بجے کاٹ والا. جی میں بات کرواتا ہوں. حضرت ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3 رکنی صفات کی وقت اللہ کے رسول نے بھیجا عامر بن طفیل کے نام خط لے کر کہ تم جاؤ اس کو میرا خط پہنچاؤ تو جو جواب دے واپس لاؤ. یہ 3 رکنی صفات کی مشن اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا اور وہ 70 مبلغین اسلام کا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. حضرت ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عامر بن طفیل کی بستی کے قریب آئے تو بستی کے باہر کھڑے ہو کر اپنے 2 ساتھیوں سے فرمایا عامر بڑا آدم خور اور وحشی انسان ہے، مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں ہے. شاید وہ رسول اللہ کا خط پڑھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار میام سے نکال لے اور مجھے قتل کر ڈالے. تو میں اکیلا جاتا ہوں، تم یہاں رہو جنگل میں. اگر میں قتل ہو گیا تو تم واپس جا کر اپنے قائد کو صورتحال کو بتا سکو. ساتھیوں کو بچایا، موت کا سامنا کرنے کے لیے خود آگے بڑھے. یہ اس دور کی قیادت تھی، یہ اس دور کی عمارت تھی کہ رضاکاروں کو بچایا جاتا تھا
امیر موت کا سامنا کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے. اور اب لیڈر کہتا ہے رضاکاروں سے تم روڈ پہ نعرے لگاؤ, خود کو اچھلو, اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سوار سوار کرتا ہے. وہ قیادت تھی, یہ منافقت ہے. وہ قیادت تھی, یہ منافقت ہے. کارکن بڑے گولیوں کا سامنا کرے اور لیڈر صاحب سزا بہار. کارکنوں تم بھی ہوشیار ہو جاؤ. عامر بن طفیل کے موبائل میں ہر عامر نے ملحان پہنچا سفیر رسول کی حیثیت. دیکھا عامر کا دربار سجا ہوا ہے, قبائلی جاہل میزے پانی لے کر قطار اندر قطار کھڑے ہیں. بہت بڑے تخت پہ عامر بیٹھا ہے, اور جو بھی آتا ہے وہ سر جھکا کے آتا ہے. دربار میں جو بھی آتا ہے سر جھکا کے آتا ہے. لیکن رسول اللہ کا شاگرد محمد عربی کا تیار کرتا ہے اداکار, وہ غیر اللہ کے آگے سر کیوں جھکا؟ حرام ابن ملحان آئے تو سر اونچا کر دیا, خط نکال کر عامر کی طرف بڑھایا. تو اس طرح یہ خط لایا ہوں اللہ کے رسول پہ اس کا مطالعہ کرو اور جواب دو. عامر بن طفیل نے کہا ہو اجنبی, تم میرے دربار میں سر اونچا کر کے آئے ہو, تم نے تعظیمی سجدہ نہیں کیا, اور تم جانتے نہیں ہو اس دربار میں جو سر اونچا ہو کے آئے وہ سر قلم ہو جاتا ہے, ہم وہ سر کاٹ دیا کرتے ہیں. حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, ہوتے تھے ہم بھی کبھی ایسے, ہوتے تھے ہم بھی کبھی ایسے. یہ بڑے براز کے مجسموں کے آگے ہمارا سر جھکتا ہے, ہمارا سر فٹ بال ہوتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ نے ہمیں ایسا استاد عطا فرمایا, اللہ نے ہمیں ایسا معلم عطا فرمایا کہ جس کی تعلیمات نے ہمیں زمین کی عاجزیوں کے لیے اصل مرکز بتا دیا. اب یہ سر اس کی امانت ہے, یہ میرا نہیں کہ جہاں چاہوں جھکا دوں, یہ اللہ کی امانت ہے. تو اس قابل کہا ہے کہ میں میرے آگے سر جھکاؤں, حد پر جواب دے, زیادہ نخرے کی کوئی ضرورت نہیں اور تقریر کی کوئی ضرورت نہیں. وہ دینا کچھ ایسے بھی اور اکبر کے دربار میں بھی اللہ پر جھکاتے تھے, خرید لیا تھا اس نے بھی چپا پوشوں کو. دین اکبری بن رہا تھا, اپنے درباری ملاؤں سے پوچھتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ ہندو کے گھر میں مسلمان لڑکی بیوی بن کر جا سکتی ہے. پھر پوچھتا تھا چپا پوشوں سے, خریدے ہوئے ملا کہتے تھے بے شک جا سکتی ہے سر. وہ کہتا میرا خیال یہ ہے کہ مندر اور مسجد میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, عوام کو پوچھتے ہیں, مہمان کو پوچھتے ہیں, مفہوم ہے کیا خیال ہے اللہ کا. یہ فکر ہے ملا کہتے بے شک سر کوئی فرق نہیں ہے مندر میں اور مسجد میں. ہاں وہ کہتا تھا دودھ میں انصار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر اتنی حرام چیز تھی تو بنایا کیوں نہیں تھا. یہ کہتی بے شک جنت میں بھی شراب طہورا ملے گی, پیجیے. اب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اگر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو پینا ہے تو پھر شراب بھی لو, پیتے ہو تو پیشاب بھی نوش کیجیے. یہ کون بتائے؟ سوال کا سلسلہ ختم ہو گیا بات بڑی دربار میں. وہ کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ ذل اللہ ہونے کی اصلیت, جی بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہی تعلیم کی جائے, میرے سامنے سر جھکایا جائے. بکے ہوئے ملاؤں نے کہا دیش پہلے ہم جھکیں گے پھر عوام جھکے گی. اکبر کے دربار میں آتے تھے تو السلام علیکم نہیں کہتے تھے, لمبے لمبے چپے موٹے موٹے پکڑ, ہاتھ میں بڑے بڑے پانی والی چمکتی ہوئی تصویریں, چہرے اتنے بڑے پتیلے جتنے, مال کے کھاتے تھے کم مال کھائیں گے تو چہرے تو چمکیں گے. آتے تھے یوں اور اکبر کے سامنے کہتے تھے اللہ ہو اکبر, اللہ ہو اکبر. عرش پہ اللہ ہے, فرش پہ اکبر ہے, باقی اللہ اللہ ہے, خیر اللہ اللہ. اور اس کے غرور اور اس کے فرعونیت کو عروج ملتا. پتا ہے اندھیری رات میں ایک جگنو روشن ہوا, اس اندھیری رات میں ایک جگنو روشن ہوا. شیخ احمد صاحبی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس نے اکبر کی
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا قول و براز کا مجسمہ، ارادت کی بوری اور بدبو کا ٹینک، تو اس قابل کہاں ہے کہ تیرے آگے سر جھکا؟ خرید سکتا ہے جتنے مولویوں کو خرید لے، لیکن شیخ احمد تیرے آگے نہیں جھکے گا، یہ سر اللہ سے آگے جھکنے کا ہے۔ نعرے تکبیر، کلمۃ مجید نبی، شیخ احمد حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اسے دیوارے زندہ پہنچا دیا گیا۔ جہاں بھی آیا ایک دن درباری ملاؤں میں بیٹھ کر کہنے لگا یار ایک مولوی کو ہم نہ چھپا سکے، تاریخ میں تو ہم کمزور ترین حاکم تسلیم کیے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے اتنے بڑے بادشاہ ایک مولوی کو نہ چھپا سکا، تو تمہیں جو مال کھلایا جا رہا ہے تم کوئی تجویز کیوں نہیں دیتے ہو کہ اس مولوی کو ہم چھپا سکیں؟ اور خاک پھیرتے ہوئے جی سر کوشش کرتے ہیں جی، کوئی دین میں ایسی گنجائش نکالتے ہیں جی، تو دین میں ایسی گنجائش نکالتے ہیں کہ آپ صاحب کے نمک ادا کر سکے جی۔ یہ جنس ہر دور میں ہوتی ہے، یہ جنس ہر دور میں ہوتی ہے، لمبی لمبی داڑھیوں کے آڑ میں چھپے ہوئے شیطان، انہوں نے پرپوزل دیا، تجویز دی کہ سر تجویز آئی ہے، الہامی تجویز ہے، نازل ہوئی ہے، آپ ایسا کریں اپنے دربار کے سامنے ایک دیوار بنا لیں، اس کو دیوار کے نچلے حصے میں کھڑکی بنائیں، دیوار کے تحتانی حصے میں ونڈو بنائیں اور مجدد کو اس ونڈو سے گزاریں، اپنے دربار میں بلائیں، اس ونڈو سے گزرے گا نا تو بس ذرا گزرے صحیح، ہم فتویٰ دے دیں گے کہ سجدہ ہو گیا، فتویٰ تیار ہے، فتویٰ تیار ہے، اس ونڈو سے جب گزرے گا تو ایسا جھکا کے گزرے گا نا، ہم فتویٰ دے دیں گے فتویٰ ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واہ 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 صاحب تم تو مفتی آ گئے، حق تباہ کر دیا تم نے نمک کا، شاباش، حکم دیا جلدی سے دیوار بناؤ، ونڈو بناؤ، دیوار بن گئی، ونڈو بن گئی، مجدد الفسانی کو جیل کی چار دیواری سے ہتھکڑیوں کی چھنکار میں پکڑ کے لایا گیا۔ اقبال کہتا ہے گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے پرتک دیا جس کو خبردار، سامنے آئے دیوار کو دیکھا تو سارا کلام سمجھ گئے، سر گزارنے کے بجائے بیٹھ کر پہلے دونوں پاؤں دلائے، دونوں پاؤں گزار کے اوپر نکال کے کھڑا ہو گیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو اس قابل کہاں ہے کہ تیرے آگے یہ سر چھپے، تو اس قابل ہے کہ اس آئینے میں اپنی تصویر، یہ میری رتبی ہے، یہ میرا عزیز نوجوان، میں جانتا ہوں تم نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، میں جانتا ہوں تم نے ابھی تک حدیث رسول کا علم حاصل نہیں کیا، لیکن تمہارے سینے میں ایک مفتی بیٹھا ہے، تمہارے سینے میں ایک جج بیٹھا ہے، اس جج سے پوچھ کر مجھے بتاؤ سر کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ کیا چادروں میں سجی ہوئی قبر کے آگے؟ مجاور تو کہتا ہے نا اس کے آگے جھکو، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا پیارا ہے، یہاں جھکو، یہ تعظیم ہے، حالانکہ یہ تقسیم، اللہ کے پیاروں کے آگے ان کی قبروں پر سر جھکانا تعظیم ہے یا؟ اگر یہ تعظیم ہوتی تو صحابہ حضور کے آگے سر جھکاتے، رحمت للعالمین کا تو بڑا کوئی نہیں، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، ہوتے ہیں ابراہیم کے، کیا کہا میں نے؟ ہوتے ہیں ابراہیم کے لیکن کرسی محمد کی اونچی ہے، دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے لیکن کرسی محمد عربی کی اونچی ہے۔ مسجد اقصی میں جب انبیاء علیہ السلام کی روح منتظر تھی، رحمت آدم آ رہا تھا، عبداللہ کا یتیم آ رہا تھا، آمنہ کا لال آ رہا تھا، سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کے کہتے ہیں، یہ قیامت کی 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، ہزاروں فرشتے آگے، ہزاروں فرشتے پیچھے،
براق جنت سے لائی گئی ہے، قدم وہاں رکھتی ہے جہاں نظر پڑتی ہے، لگام روح الامین نے تھام رکھی ہے، اور سب کو سجایا گیا ہے، محمد کو منگوایا گیا ہے۔ سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کے کہتے ہیں میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا۔ بیٹے ہیں آدم کے لیکن کرسی اونچی، پوتے ہیں ابراہیم کے لیکن کرسی اونچی، عبادت خدا بزرگ، عبادت خدا بزرگ ہونے کے باوجود صحابہ نے رحمت عالم کے آگے سر نہیں جھکایا، حضور کے اشارے پر سر کٹا تو دیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ جھکایا کس کے آگے کہ ہو جس نے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ میرے عزیز نوجوانوں، لکھ دو اسے اپنی نوٹ بک کے پہلے صفحے پر، اسے لکھ دو اپنے ڈرائنگ روم میں، ہو جس نے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ اکبر آبادی نے کہا ہو جس نے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ درد نہیں لگ رہی؟ میرے سے آواز آ رہی ہے ابھی تو، میں ضمیر سے چاہتا ہوں آواز، درد لگے اور اب چھت پکی ہو گئی ہے مسجد کی، تم کچے ہو گئے۔ میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو چھت کچی تھی، آپ پکے تھے، اب چھت پکی ہو گئی آپ کچے ہو گئے، درد لگائیے ایسی درد لگے کہ یہ آواز پہاڑوں کی چوٹیوں سے اڑتی پرواز کرتی ہوئی بدعت گڑھ میں بھی پہنچے۔ انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ سجدہ کس کا حق تھا؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کا حق رہے گا؟ قبروں پر سجدے کی گنجائش ہے، جبا کو آستانہ پرستوں کو تو میں منوا نہیں سکتا کہ ان کا پروفیشن ہے، ان کا ذریعہ معاش ہے، ان کی آمدنی ہے، یہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قبروں پر، مقصد اندر سب کچھ اندر، دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے رحمت کھائیں گے ہم۔ ایسا اگر گرین بزنس ہے وداؤٹ لاس پروفٹ ہی پروفٹ، جس میں کبھی نقصان کا اندیشہ، نقصان تو اس میں ہوتا ہے جہاں خرچ ہو۔ انہیں قبر بنانے میں کون سا خرچ کیا؟ اب بزرگوں کے دوست بنے پھرتے ہو قبر فروشو، تم نے سپر مارکیٹ میں بنا رکھی ہے بزرگوں کی قبریں، اور یار کرام سے محبت میں کچھ سیکھنا ہے تو رسول کے صحابہ سے سیکھنا۔ صحابہ کرام نے روزے بنائے، بھوکی کیوں بند ہو گئی ہے تمہاری؟ بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے بزرگوں کی قبروں پہ منڈیاں لگائی اور چادریں بچھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، طلحہ بیان، سلمان، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، حسن حسین، یہ میری حجت ہے، یہ میرے کردار کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے حجت ہے۔ انہوں نے قبر پرستی کی، انہوں نے عرس میلہ کیا، اب یہ نکمے نکلا ہے بین الاقوامی یتیم، ہری پگڑی، ہری پیلی پگڑیاں پہن کر جیسے انڈیا میں میں نے دیکھا وہاں ہندو کے باپو ہوتے، ہندوؤں کے باپو ہری پیلی پگڑیوں میں، یہ وہ بامبو برادری آئی ہے۔ میں انہیں نہیں منوا سکتا کہ ان کی انتریاں وابستہ ہیں، لیکن آپ کو تو میں منواؤں گا نا انشاءاللہ، اس لیے کہ میں اولیاء کرام کا وارث ہوں، میں اولیاء کرام کے مثل کا وارث ہوں۔ الحمدللہ میں احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، مالک شافعی، سید عبد القادر جیلانی اور مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، سید اللہ شاہ بخاری اور سید اسماعیل شہید
یہ میلے یہ کچھ شریف، یہ جہاں شریف لگ گئے سمجھنا کوئی قیامت آ گئی۔ نماز شریف نا، نماز شریف نہیں، بہت شریف نہیں، اثر شریف نہیں، مگر شریف نہیں، عشاء شریف نہیں، روزہ شریف نہیں، حج شریف نہیں، زکات شریف نہیں، لیکن شریف فلانا شریف، یہ جس کے ساتھ شریف لگ جائے سمجھنا شرک آیا۔ جی ہاں، میں کس کس کا نام لوں؟ بہت سارے شریف ہیں، بہت سارے شریف ہیں، کس کس کا نام لوں بھائی؟ ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر آپ جینے بڑے نازک ہیں، احساس کے کہیں ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں۔ مرا کر دیش تندر دل اگر گویم زباں سوزت وگردن درکشم درپن کے مغزے کہاں سوزت۔ بہت ساری باتیں ناگفتنی ہیں، ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں، گفتنی ہے لیکن ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں۔ یہ تھوڑا سا تاثر ہضم نہیں ہوتا، سب کچھ کہہ دو تو کہاں ہضم ہوگا۔ میرے بڑے کمزور ہیں میرے دوستوں کے۔ فرمایا نخرے مت کرو، فلانیاں مت دکھاؤ، خط پڑھو جواب دو۔ یاد آئی؟ عامر بن طفیل سے کہا کس نے؟ حضرت نبی نے، ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ میں افریقہ گیا تو وہاں بچوں نے جناب 1-1 گھنٹے کی پوری کیسٹ آنکھیں بند کر کے سنائی، میری کیسٹ یاد کر رکھی ہے بچوں نے۔ بمبئی میں بہت بڑا جلسہ تھا، پھر بلال مبارک لاکھوں کی گیدرنگ، لاکھوں افراد تھے، نظر انسان کا سر نظر آتے تھے، سیلاب نظر آتے تھے۔ اس میں میں نے پوچھا تھا ہی میں کیا فرق ہے؟ ایک بچہ دور کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو قریب بلا لیا اسٹیج پہ، میں سمجھ گیا کہ اس نے میری کیسٹ یاد کی ہوئی۔ چھوٹا بچہ تھا 10-12 سال کا، اب میں نے اس کو مائک کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ کہنے لگا ہی اور ای میں وہی فرق ہے جو منقوہا اور بازاری میں ہوتا ہے۔ منقوہا جب نکاح کے بندھن میں کسی ایک کی بنتی ہے تو ہونے والے خامن سے کہتی ہے تیری ہی ہوں، بازار میں بیٹھی ہوئی بد نصیب وہ غلاظت کا مجسمہ ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ تو موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ہرجائی ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہی والے کتنے ہیں اور بھی والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تو بھی والے ہیں۔ انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھایا کرو نا، جلدی نہ کیا۔ انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ گونج اٹھے پہاڑوں کی بلندیاں مہادری نے توحید کے سورج کی روشنیوں سے، مہادری کے درو دیوار گونج اٹھے قرآن و سنت کی صداقتوں اور سچائیوں سے۔ انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود ہے۔ سر نہیں لگ رہی ہے، خصوصاً یہ جو دور بیٹھے نا میرے دوست، وہ تو بالکل ہی لطیف سے بات سمجھتے ہیں۔ انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، یا انہیں شفا ملے یا وہ بھاگ جائیں، ہی والے جاگ جائیں اور بھی والے۔ انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، اللہ الغیوب کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا اللہ ہی کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے پوچھو کبھی اپنے ضمیر سے، اگر بیچارہ بچا ہوا ہے تو پوچھو اپنے ضمیر سے، مشکل کشا کون ہے تو تمہارا ضمیر بھی
کوئی کہے گا جو عبد المجید ندیم کہتا ہے مشکل کشا کوئی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلات میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ خفتہ کہ کنت بیدار انبیاء علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ نہیں، مشکلات آئی کہ نہیں، امتحانات آئے کہ نہیں؟ اللہ پہ کبھی مشکل آئی تھی، اللہ پہ کبھی مشکل آئی ہے، اللہ پہ کبھی مشکل آئے گی، تو پھر سچا مشکل کشا کون؟ وہ دیکھو آدم پہ آزمائش آئی ہے، وہ دیکھو آدم پہ امتحان کی گھڑی آئی ہے، کس کے آگے دعا کے ہاتھ اٹھائے رکھے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کس سے مدد مانگی آدم نے؟ ڈائریکٹ مانگی یا انڈائریکٹ؟ سوچ کر ڈائریکٹ مانگی یا انڈائریکٹ؟ قرآن کریم نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، جہاں لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور فلسفہ یہ ہے، سلوگن یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ، لیکن اس طرح سے صدا کی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ فرمایا باز آ ہر آج ہستی باز آ، گھر کا پھرو گدرو بت پرستی باز آ، درد ہی ماں درد ہی نومیدی سگوار شکستی باز آ۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، وہ گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، گناہوں اور خطاؤں کا ہجوم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ پھر میرے گھر پہ آ کے دیکھ، زمین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی نہیں لیتا سب کچھ دیتا ہے وہ کون ہے؟ ڈائریکٹ سنتا ہے یا انڈائریکٹ؟ گزارا کہتا نہیں، انڈائریکٹ دیکھو گے اگر لوگ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم کر لیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے لگے تو اس کی دکان تو اجڑ جائے گی، کسے کون پوچھتا ہے؟ اس کو نظرانے کہاں سے ملیں گے؟ میں نے افریقہ کے ایک نامسلم سے پوچھا تمہیں اسلام کی کس ادا نے متاثر کیا؟ کہ میرا اسلام کی مجھے ساری ادائیں پسند آئی، لیکن مجھے جس ادا نے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹمپو کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہنے لگا جب ہم پادری تھے، جب ہم عیسائی تھے تو چرچ کا پادری کہتا تھا تم گناہگار ہو، تم خطا کار ہو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، ہم مقدس لوگ ہیں، ہم ہر وقت کلیسا میں بیٹھے رہتے ہیں، تم ہمیں خوش کرو ہم اللہ کو خوش کریں گے، تم ہمیں خوش کرو ہم۔ اس نے کہا بس تو انسان کو خوش کرنا تو ایک درد سر پرماننٹ کنٹینیوس ہے، ہم پھر ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے۔ یہ تو اتفاق سے یہاں تبلیغی جماعت آئی، ان میں سے ایک مجاہد کے پاس انگلش ترجمے والا قرآن تھا، اس نے جب میرے سامنے قرآن رکھا تو قرآن کہہ رہا تھا ادعونی استجب لکم، تم مجھے براہ راست پکارو
جب کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہوتا تو اس وقت میں سنتا ہوں. جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت میری عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن مجاورت یہ آستانے پہ بیٹھی ہوئی یہ جنس کیا کہتی ہے؟ ڈائریکٹ نہیں سنتا. کوئی مکان پر سینے کے بغیر آدمی نہیں کر سکتا تو اللہ کو ایسے بھی لوگ یہ خود زینہ بنتے ہیں. جی اللہ کو ایس پی بنا رکھے خود ہیڈ کلرک بنے بیٹھے. ڈائریکٹ نہیں سنتا, انڈائریکٹ. یہ ہے مصیبت ساری, انڈائریکٹ. تو اب آپ سے پوچھ رہا ہوں بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ سب کی دعا پکار سننے والا کون؟ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن طفیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا روب نہ جماؤ, نخرے نہ کرو. خط لایا ہوں پڑھو, جوابوں میں سفیر ہوں. اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, اللہ کے رسول کے مکتوب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اس تنی نے اور اس کمینے نے. خط کے ٹکڑے حرام ابن ملحان کے منہ پہ مارے. پیچھے بیٹھے ہوئے ایک قبائلی پرندے کو اشارہ کیا, اس نے نیزہ پھینکا, حرام کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا. خون فوارے کی طرح نکلا. حدیث میں الفاظ ہے فعلا بتم حقا, خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجاہد اسلام نے چہرے پہ ملا, پھر سر پہ ملا. فعلا بتم حقا نزعه على وجهه ورأسه ثم قال استغفر بالكعبة. خون شہادت کو اپنے چہرے پہ ملا, اپنے سر پہ ملا اور پھر سر اونچا کر کے کہا رب کعبہ کی قسم سے میں کامیاب ہو گیا. میں جس منزل کا متلاشی تھا مجھے وہ منزل مل گئی. عامر بن طفیل کے دربار میں سناٹا چھا گیا. لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. انسان سارے جتن زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے. یہ کہتے لوگ کہ میں آئے اور کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. اسی عامر کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلیوں میں سے آگے چل کے سینکڑوں نے اسلام قبول کیا تھا. کہنے لگے ہم اپنے ایمان کا اظہار تو آج کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر کے دربار میں سفیر رسول حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت نعرہ لگایا تھا کہ فزت ورب الکعبہ. ہمارے ضمیر نے اسی دن مان لیا تھا کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے, موت ان سے ڈرتی ہے. تو ایسے لوگ اور ان کا مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہزارہ کے روشن زمیروں, عامر بن طفیل کی دہشت حرام ابن ملحان کو قتل کرنے کے باوجود بھی ٹھنڈی نہ ہوئی. اس نے قبائلی پرندوں کو اشارہ کیا, مسلمان ہو کر پیر مہونا پر خیمہ زن مبلغین اسلام پر انہوں نے رات کی تاریکی میں سب خون مارا. وہ نہتے یہ مسلح, وہ ہدایت کے پھول بانٹنے آئے تھے, یہ شقاوت کے اندازے لائے ہیں. رات کے اندھیرے میں انہوں نے تلواریں چلائی, چن چن کر رسول اللہ کے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا. حدیث میں پیر مہونا کے قرآن کے ان کاری مجاہدین کی ادائیں چمک رہی ہیں کہ سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں, زخم کھائے ہوئے ہیں, لیکن زبان پہ شکوہ نہیں. ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے. فرمایا بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا فرج عنا وارضانا. خون شہادت میں نہا کر زخموں کے زخم کھا کر اصحاب رسول نے ہواؤں کو پیغام دیا, اللہ کے فرشتوں کو پیغام دیا کہ ہماری برادری اور ہمارے قائد تک ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ, انہیں جا کر ہمارا یہ حال سناؤ کہ ہم نے پیر مہونا پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا, ہم اس سے راضی ہو گئے. شکوہ نہیں, بلغوا عنا
قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہیدوں اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا جب حال پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا یہ عالم ہے کہ آنسو اٹھتے نہیں. صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے ان ظالموں کے لیے دعا دی جنہوں نے پیر مولا پر اصحاب رسول پہ تیرے ستم کھینچی تھی. رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے تھے اللہم اشدد بطنک علی مدن اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف اللہم شدد شملہم اللہم دمر دیارہم اللہم فرق جمعہم. اے اللہ اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف. اے اللہ جن ظالموں نے جن آدم خور دریدوں نے پیر مونا پر میرے شاگردوں میرے رضاکاروں کو کر پایا ہے، تو بھی ان کی زبان سے ان کے ہونٹوں سے ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں چھین لے. اے اللہ ان پر جنانی اطاعت نازل فرما، ان کی جمعیت کو ریزہ ریزہ کر دے. اے اللہ ان کے اتحاد کو توڑ ڈال، ان کی آبادیوں کو ویرانہ بنا دے، ان کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دے. مہادی کے دوستوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاتل کو معاف کرنے کا ضرف رکھنے والا محمد، وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو کر لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا محمد، اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا حال سن کر اتنا بیقرار ہوئے کہ ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا مانگی اور لاہے کملی والے کی دعاؤں نے ان ظالموں کو تباہ کر ڈالا. ایک ہی رات میں طاعون کا بس طاعون کی بیماری لگی، کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ علاقہ نجد کے یہ لوگ دھوکے سے میرے صحابہ کو بلانے آئے ہیں اور پیر مہونا پہ جا کے قتل کرنے والے ہیں، تو رحمت للعالمین اپنے 70 رضاکاروں کو کبھی ان دریندوں کے ہاتھوں کے سپرد نہ کرتے کہ نہ کرتے. لیکن کیوں بھیجا؟ فرمایا وما تدری نفس بأي ماذا تكسب غدا. کل کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. 5واں دعویٰ کیا قرآن کریم نے وما تدری نفس بأي أرض تموت. موت کب آئے گی، کہاں آئے گی اور کس عنوان سے آئے گی، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. غریب بھی نہیں جانتا، امیر بھی، معصوم بھی نہیں جانتا، حاکم بھی. لوگ خوش ہو کر تیاروں میں رہتے ہیں، گھر میں پروگرام دے کر جاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. آتے ہیں تو یوں آتے ہیں کہ ان کی لاش بھی نہیں پہچانی جاتی. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. موت سر پہ کھڑی ہے دوستو. آپ نے تیاری کی؟ نفس کہتا ہے بیمار لوگ مرتے ہیں، صحت مند کیوں؟ فکر کریں، مرتے تو بیمار یا وہ لوگ مرتے ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو کہ وہ علاج کرا سکے. آپ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، آنکھوں کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، دانتوں کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، جنرل اس کے لیے اسپیشلسٹ موجود ہیں، ہڈیوں کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، علاج کرا لیں گے. موت بیماری پر نہیں وقت پر آتی ہے. بیمار پڑے رہتے ہیں، صحت مند چلے جاتے ہیں. قرآن پاک نے فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بچنا چاہتے ہو وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملنے والی ہے. سب سے بچ سکتے ہو لیکن موت سے نہیں بچ پاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ مورچے بنا لو، ان کی دیواروں میں شیشہ اتار دو، آسمان تک دیواریں لے جاؤ، سب سے بچ سکتے ہو لیکن موت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ خلاصہ نکال رہا ہوں، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ حافظ ارحام کون جانتا ہے؟ نظام بعد و بحران کی تفصیلات و جزیات کون جانتا ہے؟ قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا، فرمایا عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين علام الغيوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ اللہ سلامت رکھے ولی اللہ قافلے کے رضاکاروں کو۔ ہمارا یہ منصب ہے دوستو، جہاد کے تین عنوان ہیں، جہاد کے بھی کئی محاذ ہیں۔ ایک وہ مجاہد ہے جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں لگتا ہے، ہاتھ میں تلوار سنبھال کر میدان میں لگتا ہے، لیکن ایک وہ مجاہد ہے جو قرآن و سنت کے دلائل ابراہیم کی قوت لے کر شرک و بدعت کے مقابلے میں آتا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل ابراہیم کی قوت لے کر منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں آتا ہے، قرآن و سنت کے دلائل ابراہیم کی قوت لے کر منکرین صحابہ اہل بیت کے مقابلے میں آتا ہے۔ آسمان کے بارے میں بات کرتا رہے گا، توحید و سنت کے سرداری بھی سچائی کا یہ سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم حق اور باطل میں تمیز کرتے رہیں گے، دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی بتاتے رہیں گے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ تیرے کچھ ہو گئے، ہم باطل سے سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے۔ ہماری یہ سیاست نہیں کہ سیاست کے لیے کم سے غداروں کو آج وفادار بنا لو، سیاسی وقاصت کی تکمیل کے لیے آج کے وفاداروں کو کل کا غدار بنا لو۔ میں اس سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں مکھن اور گوبر کو تمیز کرنے کی نظر ہی ختم ہو جائے، جس میں دوست اور دشمن کو پہچاننے کی نظر ختم ہو جائے۔ ہمارا جہاد برائی کے خلاف جاری تھا، جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس آسمان کے نیچے کوئی فرعون پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے، جو ہمیں جھکا سکے، کوئی نمرود پیدا نہیں ہوا جو ہمارا سودا کر سکے۔ ہم نے جہاں جھکنا تھا وہیں جھک گئے اور جہاں جتنا تھا وہاں بک چکے۔ ہم اللہ کے در پہ جھک چکے ہیں اور کملی والے کے مشن پہ بک چکے ہیں۔ اب نہ کوئی جھکا سکتا ہے نہ کوئی خرید کر سکتا ہے۔ ابھی دوستوں جہاد کانفرنس کے اس عنوان پر ہونے والے ان پروگراموں میں میں آپ کو میسج دے دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے عزیز نوجوانوں کو۔ یہ باطل یہ سمجھنے لگا ہے کہ مسلمان بے حص ہو چکے ہیں، باطل یہ سمجھنے لگا ہے کہ مسلمان گانے بجانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنانے لگے، اب مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے لائن روم میں ناچنے گانے والی غلیظ تصویریں نظر آتی ہیں۔ ان کے ریڈیو ٹی وی پر طبیعت ہوگی کی حکومت ہے، ان کے اندر سے حمیت اور غیرت فنا ہو چکی ہے۔ لیکن مجھے ان سرب فلک پہاڑوں کے دامن میں بسنے والے غیرت مند انسانوں سے بہت ساری توقعات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پسماندہ ہیں؟ مجھ سے پوچھیے، اللہ کا آپ پر جتنا کرم ہے لاہور کے گلبرگ میں رہنے والوں کو اتنا کرم کہاں ہے؟
تم آپ ترقی چاہتے ہیں؟ ایسی ترقی کہ بوتل چڑھا کر بیوی اور بہن میں فرق نہ رہے، ترقی کرنا چاہتے ہو کہ بوتل چڑھا کر طلب میں اپنی بیوی اس بازو کے حوالے اور اس کی بیوی اپنے پاس، یہی ترقی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تمہیں سلامت سے محفوظ رکھے، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری دینی حمیت اور قومی خیر کی حفاظت فرمائے۔ تمہارے اقرار بدعت کے دشمن تھے، تمہارے وعدے کی وحدت یہ ہے کہ تمہیں جنگی شیطان اپنی سازشوں کے جال میں نہیں پھنسا سکا۔ آج پھر یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ تمام سزا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کی دوڑ لگانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اپنے ہاتھ میں نظم و ضبط پیدا کرو، خصوص میں عجیب نوجوان اپنی تباہیوں کو منظم کر لو۔ ثابت کہتے ہم کہیں نے اپنے نبوت پر کہ محمد عربی کی ناموس پر نہ مٹنے والے زندہ۔ میں نے اسی ایام میں انگلینڈ میں کانفرنس کی، لندن میں، مانچسٹر میں، برمنگھم میں، بلیکفورڈ میں، دوسرے مقامات پر، انگلینڈ کے مرکزی مقامات پر ہم نے کانفرنسیں کی۔ اکتوبر میں امریکہ میں بھی ہم نے کانفرنسیں کی، پھر مارچ میں افریقہ میں بھی۔ اور میں نے رہنے والوں سے کہا، صحیح یادی میں سلمان رشدی سے یہ تحریر اس لیے لکھوائی ہے کہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں ابھی تک زندگی باقی ہے یا ختم ہو چکی۔ یہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد عیسائی جو ہے نا اس کے چھری مارتے ہیں نا اس کے اس پر جانور پر تو ختم ہو چکا ہے یا ابھی جان باقی ہے۔ جب انگریز نے سلمان رشدی کی چھری ماری ہے مسلمانوں کے لیے کہ گانے سن کر قواعد کے گانے ڈانس وغیرہ سن کر اس نے لیڈر بھی ایسے مسلط کیے نا جی، لیڈر بھی یہاں ایسے مسلط کیے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کے کمرے بھی دیتے ہیں، اور ایسے مولوی بھی امریکہ ناوی نے پیدا کیے جی، چوتھی قطار میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس قطار میں تبلا سرنگی بجانے والوں گانے ناچنے والوں کو ایوارڈ ملتے ہیں اسی میں مولوی صاحب بھی کھڑے ہوئے، آگے ساری پیچھے داڑھی، ایک ہی قطار میں۔ کو بھی پیدا ملتا ہے، مولوی صاحب کو بھی بڑی ریچ ہو چکا ہو دستار، یہ میں کدے میں کہیں شہر میں امیر صاحبی نے یہ جنس پیدا کی۔ اب اس نے ٹیسٹ پروگرام کیا کہ مسلمان مر چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ نہیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مسلمانوں کا رد عمل دیکھ کر ایک مرتبہ پھر یہودوں کو مایوسی ہوئی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ایران کے مفتی نے یہ فتویٰ نہ لگا دیا ہوتا عالمی سطح پر، اگر عالمی پریس میں یہ فتویٰ نہ آتا کہ مفتی جہاں ملے اسے قتل کر دو، کعبہ کی قسم آج وہ ٹھکانے لگ چکا ہے۔ اس فتوے نے اس کو محفوظ کر دیا۔ مسلمان جذباتی قوم ہے، انہوں نے سمجھا یہ علیہ السلام کا کوئی بہت بڑا حمزہ ہے جس نے فتویٰ دے دیا کہ سلمان رشدی کو قتل کر دو۔ یہ تو فتووں کی بات ہے۔ حضور نے گستاخ کے لیے کسی اور فتوے کی ضرورت ہے تو حضور کا گستاخ ہو، اس کے لیے کسی ویکتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نمٹ چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، جو فتویٰ نہ آتا۔ اس فتوے نے دو کام کیے، ایک تو اس بےایمان کا اسٹیٹس معلوم کر دیا، اس کو لیڈرشپ میں کھڑا کیا، ایک لیڈرشپ میں، اور دنیا کی دو بڑی ایجنسیاں اس کی حفاظت کر رہی ہے، روزانہ لاکھوں ڈالر اس کی حفاظت پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک کام یہ کیا اس فتوے نے کہ اس کو محفوظ کر دیا، اس کو محفوظ کر دیا، اور اس کی کتابیں اتنی شور ہو رہی ہیں کہ جن استادوں کو اس ماحول کی کتابیں ملتی ہیں وہاں صبح کے 8 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک قطار لگی رہتی ہے کتابیں خریدنے والوں۔ انسان کی تو فکرت ہے، حدیث الاماموں نے جس بات سے اسے روکا جائے اس کا سسپنس بڑھتا ہے، اس کا تجسس بڑھتا ہے، دیکھو تو صحیح ہے کیا، لوگ تو روکتے ہیں دیکھو تو صحیح۔
اور ایک کلاس لیڈرشپ میں بھی وہ پہنچ گیا. اگر یہ فتویٰ جاری ہوتا تو آج بھی بالائے عرش پر اس آسمان کے نیچے بہت سارے علم الدین موجود ہیں. میں نہیں کہتا کہ عبد المجید ندیم بڑا مجاہد ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دھرتی کے سینے پر آج بھی رحمت للعالمین کے چاہنے والوں کی کمی نہیں. راج پال کو قتل کرنے والا کوئی مولوی تھا، کوئی فقیر تھا، کام کے آنے والا ایک نوجوان جب اس نے سنا کہ رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، حدیث اور عائشہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، خنجر دیکھ کر کے صبح پہنچا، تقریر نہیں سنائی. راجپال سے کہا میٹنگ نہیں کی، یہ تو نمائندہ کرتے نا میٹنگ، آج اس مسئلے پہ میٹنگ ہو. پھر اس میٹنگ کے بعد ایک مہینہ کے بعد ایک اور میٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد ایک 3 مہینے کے بعد اور میٹنگ ہوگی، پھر ایک چوتھی میٹنگ ہوگی جو پچھلی 3 میٹنگوں کو کور کرنے کے لیے آئندہ کے لیے کیا لایا عمل تیار کرنا چاہیے. پھر ایک 5ویں میٹنگ ہوگی کہ آئندہ میٹنگ ہوا کرے یا میٹنگ نہ ہوا کرے. اور اسی میٹنگ میں سب کھانے میں چلا جائے گا، مسئلہ کولڈ اسٹوریج میں چلا جائے گا. راجپال سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، عائشہ صدیقہ کا بیٹا آ گیا ہے، کوئی نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. اسے گریبان سے پکڑ کر پھینکا، سینے پہ چڑھ گیا، خنجر اتارے. لوگ جمع ہو رہے تھے دیکھنے کے لیے. ان سے کہا میرا نام علم الدین ہے، میرے باپ کا نام فلانا ہے. دنیا کی عدالت میں بھی گواہی دینا اور اللہ کی عدالت میں بھی گواہی دینا کہ اس کا قاتل ہے. لوگوں نے کیا گواہی دی؟ اپنا خون آلود خنجر لے کے پولیس اسٹیشن پہنچا ہے تو یہاں خود ہی کھوائی اپنی. آج جب عدالت میں علم الدین پر جمع ہو رہی تھی، وکیلوں نے کہا وکیل اپنے بیان میں صرف ایک جملہ کہہ دو کہ میں نے جب راجپال سے حملہ کیا تو میں اس سے پاگل ہو چکا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا کہ تیری جان بچا لیں گے. علم الدین نے کہا نہیں، جیتی ہوئی بازی کیسے ہار دوں؟ ساری زندگی پاگل پنے نے اور بے ہوشی میں گزاری ہے، یہی لمحہ تو ہوش کا تھا جو حضور کی ناموس کے کام آ گیا. میری زندگی میں ہوش کا لمحہ تو یہی آیا ہے. اب جیتی ہوئی بازی کیسے ہار دوں؟ یہاں بھی کہتا ہوں اللہ کی عدالت میں بھی کہوں گا کہ اس کا قاتل میں تم مجھے بچا لو، نہیں بچا سکو گے وکیل صاحبان، تم نہیں بچا سکو. موت اپنے وقت پہ آئے. اگر تم ہمیشہ کے لیے مجھے زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دے دو تو پھر تو غلط بیانی کرو. جب مرنا ہی ہے تو پھر حضور کی عزت کے لیے کیوں نہ مر جاؤں؟ اور مجھے اب زندہ رہنے کی کوئی خاص تمنا نہیں رہی. مجھے اتنا بڑا انعام مل گیا ہے زندگی کا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. جب سے رسول کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہوں، جیل میں ہر رات حضور کی زیارت ہو رہی ہے خواب میں. اس سے بڑھ کر مجھے کسی انعام کی ضرورت ہے؟ میرا عزیز نوجوان، آپ کو جوانی اس لیے نہیں ملی کہ آپ خلافت کے مجسموں اور ناچنے گانے والیوں کی تصویروں کے پیچھے لٹو بجتے رہے. آپ رحمت للعالمین کے غلام. آپ کی جوانی امانت ہے، آپ کی جوانی امانت ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قبول فرمائے. میں بہت شکر گزار جن دوستوں نے یاد فرمایا، لیکن مجھے یاد کچھ وقت فرمایا جب میں مان سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے یاد نہیں کیا، خط نہیں پہنچا. ہاں پنڈی لکھا تھا، ورنہ امریکہ سے مجھے خط مل جاتے ہیں، جوہانسبرگ سے مل جاتے ہیں، کیپ ٹاؤن سے مل جاتے ہیں. مانوی کا خط یہ بڑھاتا تو مجھے مل جاتا. کل تو یہ جملہ والے آئے کہ حضرت لوگ تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہیں، آپ وہاں بھی تشریف نہ. میں نے کہا مجھے سمجھتا ہوں اس طرف کر بے قرار نہیں، اب آ گیا ہوں تو بے قرار ہے. تو میرے ہاتھ ہوں، تم بھی وصول کر لو. یہ عشق نہیں ہوشیاری ہے، یہ چالاکی ہے. یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے گزشتہ سال اکثر سفروں میں گزارا ہے. مجھے تقریباً دنیا کے 13-14 ملکوں میں جانا پڑا.
آپ کا مشن ہے. اگر میں وہاں تصویر کی دنیا میں توحید کی سدائیں بلند کروں اور قرآن کو سن کر سینکڑوں انسانوں کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے تو یہ میرا علیحدہ میرا کام ہے یا آپ سب کا کام ہے؟ میں اس لیے کیا کرتا ہوں محمد الیاس کے سپاہیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تبلیغی مجاہدین ایسے کفایہ ادا کر رہے ہیں. ہم آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں اور یہ بس بستر کندھوں پہ رکھ کے شہرت کے جگمگاتے شہروں میں اور افریقہ کے جنگلوں میں اللہ کے پرچم لہرا رہے ہیں. آج اس جماعت کی کوششوں سے ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ انسان مسلمان ہو چکے ہیں. 80 لاکھ کافر رسول اللہ کی غلامی اختیار کر چکے ہیں. لوگوں نے مسلمانوں کو کافر بنایا ہے. محمد الیاس پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ اس کے سپاہیوں نے لاکھوں کافروں کو مسلمان بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں جو ہمیں نظر آنا وہ گستاخ رسول ہے کہ صبح شام ہماری خدمت میں پلیٹ پیش نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج ان کی جدوجہد سے برطانیہ کے 10 مسجدوں میں بدل چکے ہیں. اس وقت برطانیہ میں 1300 مسجدیں اور اللہ کے رسول کی سزا بلند کر رہی ہیں. 1300 چھوٹا سا ملک ہے برطانیہ. میرا خیال یہ ہے کہ جغرافیے کے اعتبار سے برطانیہ ہمارے صوبہ بلوچستان سے بھی شہر کم جزیرہ ہے نا چھوٹا سا. اس کے چاروں طرف سمندر کے بیچ میں جزیرہ ہے. ان کا ایک وہ ہے عیسائی پادری بھی ہے اور ان کا اسکالر بھی ہے اسپیکر بھی ہے. کیا نام ہے وہی کا والا نام ہے نا ابھی موجود ہے بالکل کر دیا بھائی جارے اس کے پریزیڈنٹ ہے وہ ان کا مذہبی اسکالر ہے. لعنت بھیجیے ایسے نام بار بار آپ لے رہے ہیں میں سننا نہیں چاہتا. بڑا لوگ کا ایک ہے وہ اس نے پچھلے دن میں ایک غلام نے کہا برطانیہ کے عیسائیوں سے کہ مسلمان تم سے بدلا لے رہے ہیں. تم نے پاکستان میں اسلام نہیں آنے دیا. تم نے سازش کی اور ایسی لیڈرشپ کو مسلط رکھا کہ پاکستان میں قرآن اور سنت کا آئین نہ آ سکے. یہاں پر لوگ آئے نمازیں بھی پڑھتے رہے تسبیح بھی ہاتھ میں ناچے سن کر بھی روتے رہے عمرے بھی کرتے رہے پھر اسلامی قانون کو نہیں آنے دیا گیا. لیکن سازش ہے امریکہ نہیں چاہتا برطانیہ نہیں چاہتا. تو اس نے کہا آگے اس کا نام جمی سواگت اور عظیم مصیبت ہے. ایٹرنگ کرتا ہے جب بولتا ہے تو جتنے اس کے سامعین ہوتے سب روتے ہیں خود بھی روتا ہے جیسے ماتمی محفل ہو رہی ہے. اس نے کہا برطانیہ والے انگریزوں مسلمان آ رہے ہیں برطانیہ میں اور جس رفتار سے اسلام کی دعوت یہاں پھیل رہی ہے اگر تم نے سجے بات نہ کیا تو 20 سال کے بعد برطانیہ اور مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے. کا اللہ اسی سے جھگڑا کر انہوں نے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری ہونے کے لیے ان کے پاس ان کی جو نیشنلٹی تھی اس کا اسٹیٹس کم کر دیا اس کا اسٹیٹس ڈاؤن کر دیا. اسی طرح سے یہاں سے بھاگ جائے لیکن الیاسی لشکر کو اللہ سے جائے خیر عطا فرمائے. اس ملک میں اور پرستی جہاں ٹھنڈی ہوائیں جسم کو ٹھنڈی کر دیتی ہیں جہاں پر ٹرینیں اور بسیں ایئر ٹائٹ ہیں جہاں تک نہ گزر ہو سکے نیشنل کوچیں سینٹرل ہیٹنگ ہے وہاں پر اسلام کے یہ مبلغ بستر کندھوں پہ رکھ کر ٹھنڈی ہواؤں میں برف میں پیدل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہاں آج چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. یہ ہم سب کا کام ہو رہا ہے اور انہیں کا کام ہے. ہم سب کا کام ہو رہا ہے. اب آپ قلعہ نہیں لکھواتے تو کم از کم دعا ہے تو کر دیا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ ان کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ نظر پت سے بچائے. اللہ یہ استقامت عطا فرمائے. دعا ہے تو کر دیا کیجیے. تو اگر تو مجھے بھی افریقہ میں مجھے بھی اسی طرح تبلیغی دور میں شرکت کرنا پڑی اس کے لیے ہموار کرنا پڑا گراؤنڈ ہموار کرنا پڑا. امریکہ میں بھی انڈیا میں بھی
اسی طرح میں اگر کے باہر رہا ہوں لیکن ڈاک مجھے مل جایا کرتی ہے کہیں ڈاک میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں وہاں مجھے پہنچا دی جاتی. میری جماعت ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے قرائض ہیں. میں بھی بات کروں تو باہر نہیں کہا جاتا کہ پاکستان سے کٹ جاتا ہوں. میں گور ہوں نہیں نے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے حاصل نہیں رہی. اگرچہ مجھے اتنا جلدی نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جب مانسہرہ آنا ہوا پچھلے 12 تاریخ کو تو آپ نے یاد فرمایا حاضر ہو گیا. ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات اصل میں زندگی کا تو بھروسہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کتنا بھروسہ ہے تمہیں زندگی پر؟ فرمایا حضور جب ہم رات کو سوتے ہیں صبح زندہ اٹھنے کا یقین کم ہوتا ہے. فرمایا پھر تو بڑی بات ہے، 12 گھنٹے کا تم نے وہ کر دیا ہے، قہر کی بات کر دی. پھر آپ یہ کہ نماز میں فارغ ہوتے وقت جب دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ موت مہلت دے گی اور میں بائیں طرف بھی سلام پھیرتا ہوں. ایک وعدہ تو کرو آج، مگر خلوص سے سیاسی وعدہ نہیں. لیڈر تمہیں دھوکے دیتے ہیں تو قوم بھی ماشاء اللہ سیاسی ہو گئی، وہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، ہاں بھی ملا دیتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہے جو کرنا ہو. تو آپ سے میں سیاسی وعدہ نہیں لینا چاہتا، آج آپ خلوص سے میرے ساتھ ایک وعدہ لے رہا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی ایسا وعدہ نہیں لے رہا ہوں جو آپ کر نہیں سکتے. آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس کے لیے آپ تیار ہیں. آج مجھ سے آپ وعدہ کیجیے کہ شرک و بدعت کے خلاف آپ کا جہاد جاری ہے. ابھی تک اچھا ایک وعدہ تو اور کیجیے کہ لاؤڈ اسپیکر سے حق نہیں ہوگا. میں ویسے بھی تھکا ہوا ہوتا ہوں، لیکن اس کے سامنے جب بیٹھتا ہوں تو یقین کیجیے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دیتے. مجھ سے پوچھیے کہ میں کیسے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. تھکا ہوا بھی ہے سامنے اور یہ سانس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کہ نہیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے. اتنی چھوٹی سی بات آپ نہیں کر سکتی. شرک و بدعت کے خلاف جہاد جاری رہے گا. ختم نبوت کی عبادت کے لیے منتظر ختم نبوت کے خلاف جاری رہے گا. تحفظ ناموں سے صحابہ اہل بیت کے لیے منتظر تحفظ ناموں سے صحابہ اور منتظر اہل بیت کے خلاف بھی جہاد جاری رہے گا. ملک و ملت کے دشمنوں کے خلاف جہاد جاری رہے گا. جو یہ وعدہ کرتے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہے. اگر مجھے آپ کی ضرورت پڑی نہیں، اگر کبھی مجھے آپ کی ضرورت پڑی، آپ کی جوانی کی ضرورت پڑی، اگر مجھے آپ کے خون کی ضرورت پڑی، اگر مجھے آپ کے مسئلوں کی ضرورت پڑی، اگر کبھی مجھے آپ کے علم اور فکر کی ضرورت پڑی اور میں نے یاد کیا یہ میرے علماء بھائی تو میرے حاضر ہیں. اس وقت ہم نے جہاد کانفرنس سے کس طرح کی؟ ایک کانفرنس کروڑا میں ہوئی، ایک بالاکوٹ میں ہوئی، ایک یہاں ہوئی ہے، ایک انشاءاللہ کل ناران میں ہوگی. ناران کی کانفرنس بھی یادگار ہوگی، اس میں پہنچنے کی کوشش فرمائیے. آئندہ کے لیے میرا ارادہ یہ ہے جس طرح میں انگلینڈ کے سینے پر تسلیف کے سینے پر توحید بیان کرتا ہوں، جس طرح میں امریکہ میں جا کر توحید و سنت بیان کرتا ہوں، جس طرح افریقہ کے جنگلوں میں قرآن کی سزائیں بیان کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آئندہ سالانہ مسکن شہداء بالاکوٹ کی سرزمین پر ہم ایک عالمی کانفرنس کریں جس میں
جو میلے کی نہیں ضمیر کی زندگی گزار رہے ہیں، ان علماء کو دعوت دی جائے جن کے کردار کو نسبت ہو شاہ اسماعیل شہید سے. یہ میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر میں نے یہاں کانفرنس کرنے کی ذمہ داری لی تو اس کی شرط اول ضرور کہ یہاں ان علماء کو بلایا جائے گا اس کانفرنس میں جن کے کردار کو نسبت ہوگی ان شہداء کے کردار کے ساتھ. انسان کو ہم سے ایشیا کے مختلف ممالک سے، افریقہ، یورپ سے اسلام کے اسکالرز اور علماء کرام کو دعوت دیں گے اور بالا کوٹ کے کوہتاروں سے یہ ایک مرتبہ حریت انسانی کی قرآن و سنت کے حوالے سے ایسی آواز بلند ہوگی انشاءاللہ جو مسلمانوں کی عالمی مرکزیت کی بنیاد فراہم کرے گی. یہ میرا ارادہ ہے، اس کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں، اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد بھی دلائیں. انسان ہوں، انسان مرکب ہے، انسان خطا ہو نسیان سے بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد بھی دلائیے گا کہ شاہ صاحب کا پروگرام کیا ہوا، اور اگر مر جاؤں تو پھر اس پروگرام کو آپ مکمل کیجیے. یہ میری امانت ہے، آپ سمجھے نہیں، یہ میری امانت ہے. اور اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ اس پروگرام کو نبھانے کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. میری پوری زندگی بھائی اسی میں گزری ہوئی ہے. ہماری منزل نبی چاہتے ہیں اور میں شورا کا ممبر بننا ہے. 25 سال ہو گئے مجھے دعوت و تبلیغ کا سفر میں. کتنے؟ 25 سال. اور اس وقت تک دنیا کے 42 ممالک میں اللہ نے مجھے پہنچایا. اس دن فراش میں دوستوں نے حساب لگایا تو اس وقت تک جہازوں، ٹرینوں، کاروں، سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، پیدل، گھوڑوں اور مختلف ذرائع سے جو ہم نے سفر کیا ہے وہ تقریباً 6 ملین مائل بنتا ہے. 60 لاکھ میل بنتا ہے تقریباً. اس وقت تک میں دعوت و تبلیغ کے مشن پر سفر کر چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. لیکن اب پورا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا تھوڑا تھک جاتا ہوں. تو اب آپ کو میرا مشن سنبھال لینا چاہیے. کتنے جوان ہو رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے والے بوڑھے، تو جوان کتنے کے لیے جوان خون کی ضرورت ہے نا، جوان خون کی ضرورت. رحمت للعالمین کی عزت ناموس آپ کو پکار رہی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے آج لگتا ہے کہا اور مجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ آپ کو اپنے وعدے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کہنا ہے؟ اچھا آپ آئیے گا، میں خود بنتا ہوں جماعت. تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے، عبد المجید ندیم شاہ کا امیر ہے اور اس تبلیغ میں شامل ہے مولانا ولی الرحمان صاحب، مولانا محمد صادق صاحب، محمد اقبال ندیم صاحب، مولوی محمد حسن صاحب. یہ جماعت آئی ہوئی ہے. تو دوستوں بزرگوں، اگر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے عیسائیوں کے پادری کریا کونے کونے، پہاڑ پہاڑ، بستی بستی، شہر شہر ہر جگہ پہنچے تو ہم اللہ کے دین کے لیے ہر جگہ نہ پہنچے. آج میرے سامنے کا لیجیے ارادہ، پھر جب یہاں جماعت ہے ان کے سامنے کر لیجیے گا وعدہ. تو ارادہ تبلیغ کے سفر میں نکلنے کا ارادہ کرنے والے جو ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. واہ، تبلیغ کے سفر میں ارادہ کرنے والے ہاتھ اٹھائیں. میرے نوجوان بیٹوں نے بھی اٹھا رکھے. اللہ آپ کی زندگیوں میں عظمت عطا فرمائے. اچھا، یہ تو ہو گیا عمومی بات. 4 مہینوں کے لیے جو ارادہ کر رہے ہیں، 4 مہینوں کے لیے وہ ہاتھ اٹھا. سوچ سمجھ کر، ایسے نہیں سوچ سمجھ کر. یہ بڑا نازک بات کہہ رہا ہوں. جو لوگ وعدہ ارادہ کریں وہ نبھا بھی سکیں.
یہ حلال خون کی علامت ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ سیاست نہیں ہو رہی. 4 مہینوں کے لیے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ. اب 40 دنوں کے لیے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا. اب جو 1 ہفتے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا. اچھا اب جو پوری زندگی کے لیے وعدہ کر چکا ہے اس کے ہاتھ بھی دیکھے. ایسا ہوا 1 بج گیا تھا بالا کوٹ میں. جناب شاہ صاحب ایک آدمی ماتم والے دن اس مرغے کا ختم کرتا ہے, اس کے گھر میں ماتم والے دن کھانا بھی کھاتا ہے, اس کا یہ پیشہ ہے. اسکاٹ کی فیس بھی لیتا ہے. قرآن سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائے. وضاحت تو آپ نے خود کر دی. مجھ سے اچھے مفتی تو آپ جس نے لکھا ہے نام بھی اپنا نہیں لکھا, یہ غلط بات قیامت کے خلاف ہے. جب آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اپنا نام بھی ظاہر کیجیے, ضرورت کیجیے. اور آپ نے خود فیصلہ بھی فرما دیا اس سلسلے میں, تو مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں. دیکھیے مرنے والے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں, اصلاح ثواب کریں, اور یتیموں مساکین کو خیرات